دوستوں، اگر ہسٹری میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یا یہ کہیں کہ بے رحم اور دہشت گرد بادشاہوں کی فہرست بنائی جائے تو بے شک اس فہرست میں سب سے پہلا نام چنگیز خان کا ہی ہوگا۔ آدھی دنیا کو فتح کرنے والا یہ ظالم بادشاہ آخر کیسے اتنا ظالم بن گیا کہ اس کی فوج جس بھی علاقے پر حملہ کرتی اس علاقے میں انسان تو دور بلکہ چرند و پرند کا بھی نام و نشان مٹ جایا کرتا تھا، جبکہ دشمنوں کی کھوپڑیوں کے ڈھیر سے پہاڑ بنانا چنگیز خان اور اس کی فوج کے لیے معمولی سی بات ہوا کرتی تھی۔ ہمارے چینل کے متجسس دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آخر کیسے ایک چھوٹا سا بچہ منگول کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو متحد کر کے ان کا لیڈر بنتا ہے اور دشمنوں کے سامنے ظلم کی ساری حدیں پار کر کے کیسے آدھی دنیا کو فتح کر لیتا ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ چنگیز خان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی جانیں گے جو کہ اس سے پہلے آپ نے شاید ہی سنی ہوں گی۔ چنگیز خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید دنیا کا پہلا بچہ ہوگا جو کہ اپنے ہاتھ میں خون کا لوتھڑا لے کر پیدا ہوا تھا، یعنی کہ دوستوں جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک خون کا لوتھڑا بھی تھا۔ ویسے تو چنگیز خان پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر پھر بھی اس کی پیدائش کب ہوئی تھی یقینی طور پر اس کا جواب کسی بھی عالم کے پاس نہیں ہے۔ بعض عالموں کا کہنا ہے کہ چنگیز خان کی پیدائش 1162 میں ہوئی تھی، تو وہیں دوسری طرف کچھ کا کہنا ہے کہ چنگیز خان 1167 میں پیدا ہوا تھا۔ تو چنگیز خان کا نام ہمیشہ سے ہی چنگیز خان نہیں تھا، یعنی جب وہ پیدا ہوا تھا اس وقت اس کا نام تیموجن رکھا گیا تھا۔ اس کی والدہ کا نام بولون تھا، جبکہ اس کے والد یسوگی جو کہ ایک قبیلے کے رہنما یعنی لیڈر تھے۔ جب تیموجن 9 سال کا ہوا تب اس کے والد نے ایک اور منگول قبیلے کے رہنما کی بیٹی کہ جس کا نام بورتی تھا تیموجن کی شادی طے کرا دی، مگر دوستوں یہ منصوبہ کامیاب ہو پاتا اس سے پہلے ہی تیموجن کے والد کو کسی نے زہر دے دیا کہ جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ قبیلے والوں نے تیموجن اور اس کی والدہ کو قبیلے سے نکال دیا اور منگولیا کے چراگاہوں میں یوں ہی در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ وہی حادثہ تھا کہ جس کی وجہ سے تیموجن کی زندگی پوری طرح بدل گئی اور نئی نئی مشکلوں نے کو گھیرنا شروع کر دیا۔ حالات اس وقت اور خراب ہو گئے کہ جب تیموجن کو ایک حریف قبیلے کے رہنما نے پکڑ لیا، مگر ایک رات تیموجن کسی طرح سے اس قبیلے سے فرار ہونے میں کامیاب رہا، یعنی کہ اس کی قید سے نکل گیا۔ اپنے والد کے چند وفادار سپاہیوں کو لے کر کیرایات کے سردار توغرل کے فوج میں شامل ہو گیا۔ یہاں تیموجن نے بورتی سے شادی کر لی۔ یہ وہی بورتی تھی جس کے تیموجن کا رشتہ طے ہوا تھا۔ تیموجن نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے دھیرے دھیرے آس پاس کے دشمنوں پر فتح حاصل کی اور سینٹرل ایشیا کے چھوٹے چھوٹے خانہ بدوش قبائل کو متحد کرنا شروع کر دیا، جس میں وہ پوری طرح کامیاب بھی رہا۔ تیموجن کی بہادری اور ظالمانہ انداز کے چلتے شکست کھائے ہوئے قبیلوں کو مجبوراً تیموجن کی فوج میں شامل ہونا پڑتا تھا۔ تیموجن دھیرے دھیرے ایک غالب رہنما کے طور پر سامنے آیا۔ تیموجن نہ صرف بہادر تھا بلکہ اپنے بہادر دشمنوں کی بھی تعریف کرتا تھا، یہاں تک کہ انہیں ریوارڈ بھی دیا کرتا تھا۔ جیبی نام کا ایک شخص جو کہ دشمن کی فوج کا ایک بہادر لیڈر تھا، اس کی ایک تیر سے تیموجن کا گھوڑا نیچے گر گیا کہ جس پر خود تیموجن سوار تھا۔ اس کی اس بہادری کو دیکھ کر تیموجن اتنا خوش ہوا کہ جنگ فتح کرنے کے بعد اسے نہ صرف اپنی فوج میں شامل کرا بلکہ اپنی فوج کا جنرل بھی بنایا۔ جیسے جیسے اس کی فوج میں اضافہ ہوا، تیموجن نے 10 سالوں کے اندر اندر تاتاروں، کیریز اور نائمان جیسے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی۔ دوستوں 1206 میں دریائے کیرولین کے پاس منگول قبیلوں کی ایک سب سے عظیم کانفرنس ہوتی ہے اور اسی کانفرنس میں تیموجن کو سبھی منگول قبیلوں کے آفیشیل لیڈر کے طور پر چنا جاتا ہے، یعنی کہ سرداروں کے بھی سردار کے طور پر چنا جاتا ہے۔ اس کانفرنس کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اسی کانفرنس میں تیموجن کو چنگیز خان یونیورسل لیڈر کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ دوستوں یہاں سے چنگیز خان کے نام کی وہ لہر اٹھی کہ جس نے آگے چل کر آدھی دنیا کو اپنے چپیٹ میں لیا۔ چنگیز خان نے اپنی فوجی طاقت پر فوکس کیا اور فوج کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے ایک فوجی نظام تیار کیا جس میں تیز ترین گھوڑے اور ایسے تیر انداز شامل تھے جو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے دشمنوں کو نشانہ بنا لیا کرتے تھے۔ جب بھی منگولوں کو کوئی خفیہ خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانی ہوتی تھی تو وہ اس کے لیے بھی ایک تکنیک کا استعمال کرتے تھے جسے ہرکارا تکنیک کہا جاتا تھا۔ اس میں تیز ترین گھوڑ سوار تھوڑی تھوڑی دوری طے کرتے تھے اور بنا رکے اپنی منزل تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ چنگیز خان اپنی فوج کی تربیت پر خاص توجہ دیا کرتا تھا۔ اس کی حکمت عملی بہت کارگر ثابت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ چنگیز خان کی فوج نے دیکھتے ہی دیکھتے چین، روم
रूस, फारस और मशरकी यूरोप के साथ साथ एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, चंगेज खान और उसकी फौज जितनी बहादुर थी उससे लाख गुना ज्यादा जालिम भी थी। ये जब भी किसी शहर पर हमला करते तो उस जगह को खंडर बना दिया करते थे, या ये कहिए कि ऐसा लगता ही नहीं था कि वह जगह हमारी दुनिया में ही मौजूद है। हर तरफ चीख पुकार और खून की नदियों के साथ साथ लाशों के ढेर लगा दिए जाते थे। उनकी दहशतगर्दी इस हद तक होती कि जवान, बूढ़े, बच्चे और औरतों को तो कत्ल करते ही बल्कि उस शहर के जानवर तक को मौत के घाट उतार दिया करते थे। पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया जाता ताकि हमले के बाद भी उसे दोबारा से नहीं बसाया जा सके। मगर ये कुदरत का निजाम है कि जालिम कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, एक दिन उसका खात्मा भी जरूर होता है। आखिर कैसे इतनी बड़ी मंगोलिया सल्तनत दुनिया के नक्शे से गायब हो गई? इतनी बड़ी और ताकतवर फौज को आखिर किसने शिकस्त दी? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।